سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان مڈل ایسٹ کے معاملات سے شروع سے متعلق رہا ہے قائد اعظم کے زمانے سے، لیکن ہمارا کردار بالواسطہ رہا ہے۔ اب پاکستان کا براہ راست کردار مڈل ایسٹ میں شروع ہو گیا ہے، نہ صرف ایران کی ثالثی میں بلکہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے میں، اور پھر بھارت کے یو اے ای کے ساتھ دفاعی معاہدے کے بعد تو مڈل ایسٹ میں یہ پاکستان کا کردار جو ہے بڑا واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی دفاعی پالیسی ساؤتھ ایشیا سینٹرک تھی، افغانستان یا انڈیا سے ریلیٹڈ ہوتی تھی، لیکن اب یہ مڈل ایسٹ سینٹرک ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے بھی ہم فور فرنٹ پہ ہوں گے، اور اسلامی ملکوں کے ساتھ کوآپریشن میں بھی فور فرنٹ پہ ہوں گے۔ یہ سچویشن 75 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان جو ہے اس میں جا رہا ہے، جس میں پاکستان کے فورسز مڈل ایسٹ میں تعینات کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے اس لیے تو تعینات نہیں کی گئی کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا، اگر کل کو کچھ معاملہ گڑبڑ ہوا، سعودی عرب پہ کسی نے حملہ کیا، کسی کے ساتھ اس کی جھڑپیں ہوئی، تو پاکستان بھی اس میں براہ راست جو ہے وہ شریک ہوگا۔ اور دوسری طرف مڈل ایسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے اپنے کسی بھی مخالف ملک کو، اسلامی ملک کو ویپن رکھنے پہ یا جو ہے اب طاقتور ہونے پہ ہمیشہ نظر رکھی ہے، تو کیا اب وہ پاکستان پہ بھی نظر رکھے گا، اور کیا پاکستان بھی پھر اسرائیل کے اوپر اسی طرح کی نظر رکھے گا جس طرح انڈیا کے اوپر نظر رکھتا ہے؟ تو یہ ایک بالکل نیا ایک اینگل ہے، ایک زاویہ ہے جس کی طرف ڈیفینیٹلی پاکستان کے جو صاحبان اقتدار ہیں ان کی نظر ہوگی، اور یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، ڈیفنس پالیسی ہے، اس پر اس کے براہ راست اثرات ہوں گے۔ اب پاکستان مڈل ایسٹ کا یہ جو وار تھیٹر ہے اس میں گیا کیوں ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو پاکستان کی معاشی مجبوری ہے۔ آپ یاد کریں کہ جب پچھلی نواز شریف کی حکومت تھی اور جو سعودی عرب نے ریکویسٹ کی تھی پاکستان کو ٹروپس بھیجنے کی یمن کے معاملے میں، اور اس وقت پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پر قرارداد پاس کر کے تو ٹروپس نہیں بھیجنے دیے تھے، اور جس سے سعودی عرب بھی ناراض ہو گیا تھا اور پاکستان کے لیے کچھ مشکلات بھی پیدا ہوئی۔ لیکن اب بالکل اس کے مخالف صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی ملک کے ساتھ الائن ہونا پڑے گا اپنے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے۔ تو یہ شاید اس مجبوری بھی ہے، اور دوسرا سعودی عرب کے ساتھ بعد میں سوچا گیا ہوگا کہ یہ والی جو ہم نے پالیسی اپنائی یہ اچھی نہیں تھی، کیونکہ سعودی عرب نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور پاکستان کی جو سعودی عرب کو سپورٹ ہے وہ بھی اسی طرح رہنی چاہیے۔ چنانچہ بڑی کوششوں کے بعد اب مڈل ایسٹ میں پاکستان کا کردار بنا ہے، جس کے ظاہر ہے مثبت بھی پہلو ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا، پاکستان ایک بڑے ملک کے طور پر ایکٹ کرے گا۔ افغانستان ایک غریب ملک تھا، افغانستان میں سوائے روڑے اور پتھر کے کچھ نہیں تھا، وہاں ہم جیت بھی جاتے، وہاں ہم فتح بھی حاصل کرتے، اسٹریٹجک گہرائی بھی حاصل کر لیتے، تو کوئی اکنامک بڑا بینیفٹ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ مڈل ایسٹ میں ڈیفینیٹلی اکنامک بینیفٹس ہیں، پیٹرو ڈالرز ہیں، وہاں پہ بہت بڑی بڑی اکانومیز ہیں، تو پاکستان ڈیفینیٹلی ان میں کچھ نہ کچھ تو شیئر ہولڈنگ جو ہے وہ اپنی لے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج یہ بھی ہے کہ پاکستان نے ایک طرف تو امریکہ کا ایک مین اتحادی ہے، اس کے دوست ملک کے طور پر ابھرا ہے، دوسری طرف اس کا جو سب سے اس وقت ابھرتا ہوا مخالف ہے چائنا، اس کا بھی پاکستان جو ہے وہ اتحادی ہے۔ تو پاکستان نے ویسے تو اس بات کا پاکستان ماہر رہا ہے کہ پاکستان نے پچھلے 60 سال سے اس بیلنس کو قائم رکھا ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی اپنے تعلقات قائم رکھے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات قائم رکھے ہیں، اور کبھی اگر بیلنس آؤٹ بھی ہوا ہے، جب سی پیک شروع ہوا تو اس کے بعد اگلی حکومت نے آ کے اس کو بیلنس کر دیا، تو یہ ہمیشہ سے یہ چلتا رہتا ہے اوپر نیچے۔
اور دوسری طرف ہماری نظر میں شاید چائنا کی خود بھی پالیسی یہ ہے کہ چائنا بھی خود امریکہ سے ایک اسٹریٹجک پرابلم تو رکھتا ہے، لیکن وہ کھل کر اس سے لڑنے پر یا تیار نہیں ہے۔ تو وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی اکانومی چلتی رہے، اور ابھی امریکہ کے خلاف وہ کھل کر نہ لڑنا چاہتا ہے، نہ اپنی پالیسیاں بنانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اندرونی طور پر، معاشی طور پر مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ تو پاکستان بھی شاید اسی چیز پر جو ہے وہ چل رہا ہے کہ یہی مناسب ہوگا پاکستان کے لیے بھی